السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 80 پر 3 سال اور 4 مہینے سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزارا۔ حقیقتاً یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے قدردانوں کے لیے۔ یہ بے نہایت نعمت ہمارے لیے مرحمت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کو شب قدر کی رات نہیں ملی ہے۔ کس قدر قابل رشک ہیں وہ حضرات جو فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی نہیں چھوٹی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ شب قدر کی رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ یہی ایک بڑی بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس رات میں نازل ہوئی۔ چہ جائے کہ اور بھی بہت سے برکات اور فضائل اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے۔ اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ اور اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ، اس رات میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ملائکہ جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اللہ کے دربار میں کہا تھا ایسی چیز کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں فساد کرے، خون بہائے۔ والدین نے جب تجھے اول دیکھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جبکہ اللہ کی توفیق سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں عبادت میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس بات کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔
यहाँ पर फरिश्तों का ज़िक्र अलग से किया है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अलग से फरमाया है, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। वो फ़रिश्तों के एक बड़ी जमात के साथ उतरते हैं। जिस शख्स को ज़िक्र वग़ैरह में मशगूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, अपने परवरदिगार की हुक्म से हर खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। एक रिवायत में है कि शब क़दर की रात में ही अल्लाह पाक ने मलाइका को पैदा किया और इसी रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ और इसी रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआ वग़ैरह का कबूल होना इसी रात में ज़्यादातर होता है। इसी रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। सलामुन, ये रात सरापा सलाम है, रहमत वाली है। तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है। हिया हत्ता मतलाइल फज्र, और ये सलामती का मामला पूरी रात फजर तक चलता है, तुलू आफ़ताब तक रहता है। ये नहीं कि रात के किसी हिस्से में ये बरकत हो और किसी में ना हो, बल्कि सुबह होने तक इन बरक़ात का ज़ुहूर जारी रहता है।